پاکستان کے سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قائم خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں بانی پیٹ قائم خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے زبانی مختصر فیصلہ سنایا۔ فیصلہ سنانے کے وقت بانی پی ٹی آئی عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ اس موقع پر بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو کمرہ عدالت میں ریکارڈ کرنے کے لیے سوال نامہ دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے بیان دیا کہ ہمارے وکلاء موجود نہیں، ہم کیسے بیان ریکارڈ کرائیں گے۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سے کہا کہ آپ کے وکلاء حاضر نہیں ہو رہے، آپ کو اسٹیٹ ڈیفنس کونسل فراہم کی گئی ہے۔ گزشتہ روز عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء کو جرح کا موقع دیا تھا۔ واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی نے امریکہ میں پاکستانی سفیر کے مراسلے یا سائفر کو بنیاد بنا کر ہی اپنی حکومت کے خلاف سازش کا بیانیہ بنایا تھا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت کے خاتمے میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ تاہم قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سائفر کو لے کر پی ٹی آئی حکومت کے موقف کی تردید کی جا چکی ہے۔ اس درمیان پی ٹی آئی کے موجودہ سربراہ بیرسٹر علی گوہر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیصلے پر کارکن مشتعل نہ ہوں اور قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ ہندوستان کی ریاست جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورن، جو کبھی بھی گرفتار کیے جا سکتے ہیں، 40 گھنٹے لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہنے کے بعد رانچی پہنچ گئے ہیں، جہاں اراکین اسمبلی کے ساتھ انہوں نے ہنگامی میٹنگ کی ہے۔ ہندوستان کی ریاست جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کو ای ڈی اے نے بعض پرس کے لیے طلب کیا تھا، جس کے بعد وہ پچھلے 40 گھنٹے سے روپوش ہو گئے تھے۔ امریکی وزارت جنگ نے اردن میں امریکی فوجی اڈے پر حملے میں زخمیوں کی تعداد میں اضافے کی خبر دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس ڈرون حملے میں 40 سے زائد امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت جنگ کی ڈپٹی ترجمان سیبرینا سنگھ نے نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہا کہ اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ہونے والے ڈرون حملے میں 40 سے زائد امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے میں زخمی امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافے کا ایسی حالت میں اعلان کیا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے قومی سلامتی کونسل کے اراکین کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اردن میں شام کی سرحد کے قریب واقع امریکی فوجی اڈے پر ہونے والے حملے کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ہونے والے ڈرون حملے کے بعد وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ ایران سے جنگ نہیں چاہتا اور ہم ایران کی حکومت سے کسی تنازع کے در پہ نہیں ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کونسل کے اسٹریٹجک روابط کے کوارڈینیٹر جان کربی نے واشنگٹن میں نامہ نگاروں کے ساتھ گفتگو میں کہا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ کا خواہاں نہیں ہے اور ہم ایران کی حکومت سے کسی تنازع کے در پہ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکی صدر کے کسی بھی فیصلے سے قبل کچھ کہنا نہیں چاہیں گے، صرف یہ بات واضح رہے کہ امریکہ کے خلاف اس قسم کے حملوں کا سلسلہ جاری اور ان حملوں میں امریکی فوج کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ کا خواہاں نہیں ہے اور ہم ایران کی حکومت سے کسی تنازع کے در پہ نہیں ہیں۔ صہیونی حکومت نے منگل کی صبح کو بھی غزہ پر حملے کر کے اس علاقے کے عوام کے خلاف اپنی جارحانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اس درمیان الاقصام بریگیڈ نے تل ابیب پر ایک بڑا میزائلی حملہ کیا جو 7 اکتوبر کے بعد سے تل ابیب پر کیا جانے والا سب سے بڑا حملہ شمار ہوتا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پر حملے کر کے 20 نہتے فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ قطر کے الجزیرہ چینل کی رپورٹ کے مطابق الصبرہ کے علاقے میں مدوخ خاندان کے ایک رہائشی مکان کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے غزہ کی وزارت صحت نے
غزہ میں جنگ کے آغاز سے اب تک جاری صہیونی حکومت کے حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 26,600 سے زیادہ بتائی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ کے مختلف علاقوں پر 14 مرتبہ وحشیانہ حملے کیے ہیں کہ جن کے نتیجے میں 215 فلسطینی شہید اور 300 زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب صہیونی فوجیوں نے گزشتہ دنوں کی طرح غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملے کیے ہیں تاکہ غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں اس علاقے کے عوام کی کسی بھی مزاحمت کو کچل دیں۔ تاہم اب تک یہ جارے فوجی غرب اردن کے نوجوانوں کو مزاحمت اور اس کے جوابی حملوں کو ناکام بنانے میں شکست سے دوچار ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پریس ذرائع نے فلسطینی پناہ گزینوں میں مختلف طرح کی بیماریاں پھیلنے اور اس علاقے میں نہایت المناک صورتحال پیدا ہونے کی خبر دی ہے۔ سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 7 لاکھ سے زائد بے گھر فلسطینیوں کو مختلف قسم کی بیماریوں کا سامنا ہے، جبکہ پناہ گزینوں کی بڑھتی تعداد ان کے لیے مناسب رہائش کے فقدان، غذائی اشیاء کی قلت اور طبی سہولیات نہ ہونے کی بنا پر انسانی المیہ روز بروز بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے غزہ کے فلسطینی عوام کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے غزہ کی صورتحال کو انتہائی ناگفتہ بہ قرار دیا ہے اور جنگ بندی کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ غزہ اور غرب اردن میں غاصب صہیونی فوجیوں نے اپنے جرائم جاری رکھتے ہوئے القدس بریگیڈ کے 2 مجاہدوں اور الاقصام بریگیڈ کے ایک کمانڈر کو شہید کر دیا۔ فلسطین کے خبری ذرائع نے منگل کی صبح کو ایک رپورٹ میں کہا کہ صہیونی فوجیوں نے سول ڈریس میں غرب اردن کے شہر جنین کے اسپتال ابن سینا میں گھس کر فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کی فوجی شاخ القدس بریگیڈ سے وابستہ جنین بٹالین کے بانی محمد ایمن الغزاوی اور ان کے بھائی باسل ایمن الغزاوی کو اور تحریک حماس کی فوجی شاخ شہید عز الدین اقسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد ولید جلامنے کو شہید کر دیا۔ الاقصام بریگیڈ اور جنین بٹالین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تقریباً 10 جارے صہیونی فوجی جو ڈاکٹروں، نرسوں اور فلسطینی خواتین کے لباس میں ملبوس تھے انفرادی طور پر اسپتال میں داخل ہوئے اور وہ تیسری منزل پر گئے اور سائلنسر والی پستول کا استعمال کرتے ہوئے 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا جو جہادی گروہوں کے کمانڈر تھے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بار پھر شمالی مقبوضہ فلسطین کے کریات شمونہ ٹاؤن پر میزائل حملے کی خبر دی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ فلق 1 میزائل سے رامیم فوجی اڈے کے اطراف میں اسرائیلی دشمن کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ میزائل ٹھیک اپنے نشانے پر لگا ہے۔ فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین اور لبنان کے سرحدی علاقے کریات شمونہ پر میزائلی حملے کے بعد خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ اس میزائل حملے کے بعد خبری ذرائع نے جنوبی لبنان پر صہیونی فوجیوں کے توپ خانے کے حملے کی خبر دی ہے۔ عراق کی اسلامی مزاحمتی تحریک النجبہ نے تاکید کی ہے کہ قابض امریکیوں کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ فوری طور پر علاقے سے نکل جائیں ورنہ انہیں بھاری تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ عراق کی اسلامی مزاحمتی تحریک النجبہ نے پیر کی رات ایک بیان میں حالیہ واقعات اور علاقے میں امریکی فوجیوں کے ساتھ پیدا ہونے والی کشیدگی نیز عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ اعلان کیا کہ عراق کی تحریک استقامت کو امریکی فوج کا کوئی خوف و ہراس نہیں ہے اور وہ اپنے ملک اور اپنا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ عراق کی اسلامی مزاحمتی تحریک النجبہ نے کہا ہے کہ امریکی فوجیوں کو
فوری طور پر علاقے سے واپس جانا ہوگا اور امریکہ کو جان لینا چاہیے کہ تحریک استقامت دفاعی توانائی کی حامل ہے جو دشمن کی دھمکیوں کو صرف مذاق سمجھتی ہے۔ عراق کی اسلامی تحریک استقامت ایک مضبوط عقیدے و ایمان کی حامل تحریک ہے جو کسی بھی قسم کی صورتحال اور دھونس و دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہو سکتی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دنیا کو چاہیے کہ خود اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کرے کہ امریکہ نے اس طرح سے ہمارے علاقے کا کھلواڑ بنا رکھا ہے، اور اس ملک کا بوڑھا اور نادان صدر اس بات کو بھی نہیں سمجھتا کہ اس کے بدبخت فوجی شام میں ہیں یا اردن میں ہیں۔ امریکی علاقے میں کسی بھی ملک کی عرضی سالمیت اور قومی اقتدار اعلیٰ کا کسی بھی طرح کا کوئی احترام کیے بغیر لشکر کشی کیے ہوئے ہے اور غاصبانہ قبضہ جما کر علاقے کے ملکوں کی قومی دولت و ثروت کی لوٹ کھسوٹ مچائے ہوئے ہے۔